شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 134 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، دوسرے اپنے وطن سے دوری۔ ناظرین، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسیوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسریٰ کی فوج۔ ناظرین، یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بے شک خالد کی جنگی قیادت، تیز رفتار، نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی دی، اور اے برہنہ جنگجو، خالد نے زرار بن الازور سے، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے، زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ ناظرین، خالد کے ہونٹوں پر جاں فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس سے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھی، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ عرج شیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرجل سفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، ناظرین، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگی۔ عزازیر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا، لوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں، کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے، اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیر
ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ ناظرین، اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر وعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ خالد جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ ناظرین، یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا؟ شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔ ناظرین، 9 ستمبر سن 634 سن عیسوی بمطابق 10 رجب سن 13 ہجری کا دن تھا اور دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن زیادہ آگے نہ آتے۔ مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ خالد نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا ہلہ نہیں بولا تھا۔ خالد نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ خالد نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے؟ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ ہم سے آگے نکل آئی ہے، جاسوس نے جواب دیا اور ایک جگہ کا نام لے کر کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے، رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اسی لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا۔ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ ناظرین، خالد نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور وہ وہاں آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا انطاکیہ سے، شہنشاہ ہرقل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے، رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے۔ خالد نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار شرجیل نے کہا، ابن ولید، تو جتنی جلدی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کے بھیج دے، 5,000 سوار کافی ہوں گے۔ خالد نے کہا، رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے۔ ذرار بن الازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا، تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الازور۔ خالد نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن الازور، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے سے جو اپنا دستہ موجود ہے
اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ زرار نے کہا لے جا اسے، خالد نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہو۔ ناظرین، زرار بن الازور کو درہ عقاب یعنی ثنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ ناظرین، زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ ناظرین، یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا، رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا، اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ ناظرین، خالد دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 135 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔